آج کا واقعہ اتنا خوفناک اور بھیانک ہے کہ جسے سن کر میری بھی روح کانپ گئی تھی۔ جو ہمیں جانتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اس چینل پر صرف اور صرف سچے واقعات شیئر کیے جاتے ہیں۔ آج کچھ ایسا ہی واقعہ ہمارے ساتھ ہمارے ایک فین نے، جن کا نام ماہر علی ہے، انہوں نے شیئر کیا۔ آپ بھی پوری ویڈیو دیکھیے گا، شاید آپ اس بھیانک حادثے سے بچ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ماہر علی ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا جس کا نام خالد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن مجھے کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ میں اپنی بائک لے کر جب نکلنے ہی والا تھا تو ایک لڑکا جس کا نام توصیف تھا، اسی مارکیٹ میں کسی ہوٹل پر کام کرتا تھا، میرے پاس آیا اور بولا کہ میرے پاس آج کوئی بائک یا گاڑی نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کا گھر میرے گھر کے راستے پر ہی تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جس راستے سے میں گھر جاتا تھا اس راستے میں ایک قبرستان آتا تھا۔ ویسے راستہ اور بھی تھا مگر یہ راستہ مجھے چھوٹا پڑتا تھا اور شارٹ کٹ کے لیے میں ہمیشہ اسی راستے کو استعمال کیا کرتا تھا۔ توصیف مجھ سے کہنے لگا آج ملت روڈ سے مت جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا ارے یار، میں تو روز یہاں سے آتا جاتا ہوں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا، آج میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بالآخر ہم نکل گئے۔ سب طرف سنسان سناٹا اور عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ توصیف چپ چاپ میرے پیچھے بیٹھا تھا، ذرا بھی کوئی اور آواز نہیں نکال رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ بات وغیرہ کرو، لمبا سفر ہے، مجھے نیند آ جائے گی۔ توصیف نے بس اتنا بولا کہ قبرستان کے باہر سے جب گزرو تو بائک تیزی سے بھگانا۔ میں نے کہا اوکے، لیکن جیسے ہی قبرستان کی حدود شروع ہوئی بائک بند ہو گئی اور بائک کا گیئر اٹک گیا۔ توصیف یکدم سے گھبرا گیا اور زور زور سے مجھے گالیاں نکالنے لگا۔ وہ مجھ پر چلانے لگا کہ تم نے جان بوجھ کر بائک بند کی ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ میں نے قسمیں وغیرہ کھا کر اسے یقین دلایا کہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ خیر ہم نے بہت کوشش کی بائک کو سٹارٹ کرنے کی مگر بائک سٹارٹ نہ ہوا۔ ہم نے اس کو دھکا لگانے کی کوشش کی مگر بائک ایسے تھا جیسے ایک جگہ جم گیا ہو۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم دونوں بائک کو اٹھا کر قبرستان کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، شاید پھر چل پڑے۔ جیسے ہی ہم نے بائک کو دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور سامنے نظر گئی تو ایک سیاہ کالے کپڑوں والا بوڑھا شخص قبرستان کے اندر سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ توصیف تو کانپنے لگا، میری بھی حالت بری ہو گئی کہ یہ کیا بلا ہے۔ توصیف نے بنا سوچے بھاگنا شروع کر دیا، پر میں اپنی بائک چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے اس کو قسطوں پر لیا تھا۔ وہ بزرگ قبرستان سے باہر نکل کر میرے قریب آ گیا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تو میں نے کانپتے ہوئے اتنا ہی کہا کہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس نے زوردار بائک کو دھکا مارا اور بائک کافی دور جا گری۔ میں حیران رہ گیا کہ نہ تو اس نے بائک کو چھوا نہ ہی اس کی کوئی چیز بائک کو ٹچ ہوئی، پر بائک اتنی دور جا کر گری جیسے کسی نے پہاڑ سے نیچے پھینکی ہو۔ میں بھاگتا ہوا گیا، بائک کو اٹھایا، کک ماری تو وہ سٹارٹ بھی ہو گئی۔ میں نے آگے جا کر توصیف کو بٹھایا اور آگے چل دیے۔ سارے راستے خوفناک آوازیں آتی رہی۔ مین سڑک ختم ہونے سے پہلے توصیف نے کہا بس مجھے یہاں اتار دو۔ میں نے کہا تیرا گھر تو بہت دور ہے اور یہ تو بالکل ویران اور سناٹے والی جگہ ہے، کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا، یہاں کیوں؟ اس نے کہا بس مجھے اتار دو۔ پھر میں نے سوچا دفع کرو، مجھے کیا لینا دینا۔ اصل حیرت تو مجھے تب ہوئی جب اگلے دن میں کام پر گیا اور توصیف جہاں پر کام کرتا تھا اسی ہوٹل سے چائے پینے رکا تو توصیف نظر نہیں آیا۔ میں نے مالک سے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو 5 دن ہو گئے شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو، رات 11:30 پر تو وہ میرے ساتھ تھا۔ مالک نے 2-3 لڑکوں کو بلا کر ان سے میرے سامنے پوچھا، ان سب نے کہا کہ توصیف 5 دنوں سے چھٹی پر ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں توصیف کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ میں اس کی امی کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ توصیف آج سے 5 دن پہلے
شہر سے باہر گیا تھا، ابھی تک واپس نہیں لوٹا۔ کچھ دن بعد توصیف ملا، میں سب کچھ اس سے پوچھا۔ اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے ہر سوال کو جھٹلا دیا اور کہا میں نہیں کوئی اور ہوگا۔ اب وہ کون تھا اور وہ بزرگ کون تھا مجھے آج تک معلوم نہ ہوا، اور نہ کبھی وہ بزرگ دوبارہ دکھا۔ لیکن آج کچھ لوگ آج بھی اس بزرگ کا اس قبرستان میں موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔